وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الجليل والتشريف ورحمة الله تعالى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك. آیت نمبر 185 کا درس بقرہ کا آیت نمبر 186 گزشتہ درس کے آخری میں ایک جملہ کہا کہ میں نے آئندہ کی آیت بڑی عظیم الشان بڑی پیاری ہے, بڑی اچھی. بس اگر آپ نے وہ جملے کو یاد رکھا ہے سنیے کتنی اچھی آیت ہے. مومن جہاں کہیں بھی وہ مومن ہے, اس کا ایمان اس بات ہے. اللہ پاک اس تصور کو تمام مومنوں کے اندر گھٹ ہے. توجہ سے سنیے, ایک سوال ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیسے تلاشیں؟ بندے اشرف المخلوقات صبح و شام تلاشنے کی سوچ میں اور فکر میں ہے. کوئی بھی بندہ اپنی تلاش کی حد اور اس کا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے, خدا کو نہیں لیا, خدا کو دیکھ لیا. ایمان کی دنیا میں, عقیدے کی دنیا میں, باطن کی دنیا میں یہ سب جملے بولے جا سکتے ہیں. بات بڑی اللہ سے, لیکن جو اللہ نے دعا عطا کی محسوسات کے لیے, عمریں کرنے جاتے, کبھی آپ نے کوئی کہا کہ اللہ کو چھوا, اللہ کو دیکھا نہیں. ممکن ہے دیدار خدا ممکن ہے یا دیدار. اسی قسم کا ایک سوال ہے, اللہ کہاں کیا ہے؟ دھیان رکھیے گا, اللہ پاک خود فرما رہا ہے میں کہاں ہوں. وَإِذَا سَأَلَ يَسْأَلُ مَنْ ہوتا ہے پوچھنا, سوال کرنا. سائل سوال, اور کیا معنی ہوتا ہے آپ جان چکے ہیں اچھی طرح, ہماری تبلیغ اگر 6-7 سال سے سن رہے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے محمد, آپ حضور علیہ السلام. اللہ پاک جب نکاح کا وقت زبر کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے محمد. اذا مانے جب, سأل مانے پوچھے, کا مانے آپ سے, عباد مانے بندے, یا مانے میرے. اللہ خود فرما رہا ہے اے حبیب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں, کیا کہنا ہے میرے بندے پوچھے نہیں کہا, میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے کہ اے اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, اللہ کی حقیقت کیا ہے, اللہ کی معرفت کیا ہے, اللہ کیا ہے. تو یہ سوال اگر کرے آپ سے, ہم سے نہیں, ہم سے تو روز کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے, روز کر رہے ہیں, اور میں جس کو چاہ رہا ہوں نماز رہا ہوں. لیکن اگر آپ سے پوچھے میرا پتا ہے, اگر آپ سے پوچھے رب کا پتا, تو کہہ دینا میں قریب ہوں, کہہ دینا میں قریب ہوں. مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں, معاملہ کی ایک تفصیل سے بتا دوں جو آج تک آپ سنتے ہوئے آئے ہیں. قرب مصطفیٰ, دیدار مصطفیٰ, در مصطفیٰ,
تینوں میں قرب خدا ہے، دیدار خدا ہے، در خدا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے حبیب آپ کو دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ اسے بات ہے آپ ترمذی کے حدیث سے دیکھیں، آپ کی بخاری کے حدیث سے بات تو معرفت الہ کا مرکز در مصطفیٰ اس آیت کریمہ سے، اور ایک دم عبارت النص آیت ہے، کوئی اس میں شکوک و شبہات نہیں، خدا کا پتہ مصطفیٰ کا در۔ جب آپ سے اے حبیب لوگ پوچھیں، اچھا یہاں پر ایک بات اور، نبی کے زمانے میں جتنے بھی مومن ہیں ان مومنوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ أَصْحَابُكَ، وَإِذَا سَأَلَكَ أَصْحَابُكَ، جب آپ سے آپ کے اصحاب پوچھیں، لیکن کہا گیا نہیں میرے بندے پوچھیں۔ اس میں ایک عظیم نقطہ یہ ہے کہ اصحاب کہتے تھے تو یہ آیت خاص ہو جاتی صحابہ کے لیے، تو قیامت تک کے مومن بندے اس میں آ نہیں سکتے، جبکہ تلاش قیامت تک کے مومنوں کو ہے رب کی تلاش قیامت تک کے مومنوں کو ہے، تو قیامت تک کے مومنوں کو تلاش خدا ہونا اور اس میں رب کے رسول ہی سے پوچھنا، یہ مصطفیٰ کے سب سے بڑی دلیل ہے حیات النبی کی، سب سے بڑی دلیل ہے حیات النبی کی، کہ میرے بندے جب پوچھیں، اور بندے قیامت تک عباد کا لفظ ہے، عباد اللہ پوچھے، عباد الرب پوچھے، اللہ کے بندے پوچھے، صحابہ تابعین کی خصوصیت نہیں، اولیاء کی بھی خصوصیت نہیں، عباد کی خصوصیت، اور عباد میں سارے بندے قیامت تک جو ہے آتے رہیں گے، جو گزر گئے سب ہیں اس میں شامل، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ حبیب آپ سے پوچھے، سبحان اللہ، اس صحابہ کا یہ 63 سال کے بعد بندے تو ہے مولا مگر رسول نہیں ہے، ایک سوال رسول نہیں ہے، جواب دیا آنکھ چاہیے دیکھنے والی، دل چاہیے سمجھنے والا، رسول آج بھی ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے عنی، میرے تعلق سے، میرے تعلق سے پوچھے فَإِنِّي قریب، تو حبیب کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں قریب۔ آپ سے پوچھے تب کہنا قریب ہوں، ڈائریکٹ پوچھے گا تو میں سمجھوں گا، آپ سے پوچھے تب کہنا قریب ہوں۔ اب آگے دیکھیے، اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور دوسرے دیگر تمام بندوں کے درمیان اگر واسطہ ہے یہاں پر تو صرف آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے بارے میں آپ سے پوچھے میرے بندے، کہہ دینا میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں اگر آپ سے پوچھے۔ جو کہہ رہے ہیں یہ سارا رابطہ محسوس کیجیے گا، اے حبیب آپ سے پوچھے میرے بندے میں کہاں ہوں، کہہ دینا میں قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانے جب جب وہ مجھے پکارتا، جب جب وہ مجھے مجھ سے دعا کرتا پکارتا۔ جملے پہ غور کریں آپ، اگر آپ اجیبو دعوت الداعی دعانے کو آپ لے لیتے ہیں کچھ حدیث آپ کو نہیں ملے، آپ آیت کی کنٹینیوٹی کو دیکھیے، آیت کریمہ ہے اللہ کا پتہ، رسول سے پوچھے پھر دعا کرے رب کو نہیں کرتا، دیکھا یہ ہے سر متاثر ایک ٹکڑا اٹھا لیتے، مجھے اللہ تمہارا دعا قبول کرتا ہوں، دعا کرو قبول کرو، نہیں بات اس اللہ سے دعا کرو جس اللہ کا پتہ رسول دے رہے، اس اللہ سے دعا کرو۔ تو پہلے آپ رسول سے پوچھو کہ کس اللہ سے دعا کریں، کس اللہ سے دعا کریں، واسطہ آپ کی دعا میں معرفت خدا کے لیے رسول، معرفت خدا کے لیے رسول، اجیب دعوت الداعی میں دعا کرنے والی کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔ تو آپ بندوں کو کہہ دیجیے فلیستجیبوا لی، تو دعا کرنے کے بعد کمانڈیڈ رہیں، دعا کرنے کے بعد کمانڈیڈ رہیں، یہ اتنا واسطہ ہے دیکھیے گا، فلیستجیبوا لی تو میرے لیے میں دعا قبول کروں گا، اس سلسلے میں وہ یقین کریں، یہ معنی ہے۔ اور ولیؤمنوا بی، اور پھر میرے اوپر ایمان کی دنیا میں ٹھوس رہے، ایمان کی دنیا میں ٹھوس رہے۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، یہ آیت بھی چل رہی ہے، یہ آیت چل رہی ہے۔ جب آپ سے پوچھیں میرے بندے کہ میں کہاں ہوں، آپ کہنا میں قریب ہوں، پھر وہ بندے دعا کریں گے قبول کروں گا، اور وہ دعا میں کمانڈیڈ رہے اور ایمانیات کی دنیا میں ٹھوس رہے، یہ اگر ہوگا تو لعلہم یرشدون، عائشہ عقیدہ لے کر کے وہ کریں گی زندگی کو شمار، تو لعلہم
کو ہمیشہ کے لیے رشد و ہدایت پر رکھوں گا. لعلہم یرشدون، اس امید پر کہ وہ رشد و ہدایت پر رہے، اس امید پر. ایک ہوتا ہے نا کہ زبردستی کی عبادت میں کہتے ہیں آپ چاہتے نہیں لیکن ہم نے کہہ دیا جائے مجھ سے پتا پوچھیں ایسی بات ہوتی ہے. نہیں، اللہ پاک کہہ رہا مجبوری میں نہیں، یہ سمجھ کر جاؤ کہ رشد و ہدایت وہیں سے ملنے والی ہے. لعلہم یرشدون، امید یہ رکھنا کہ رشد و ہدایت وہیں ملنے والی. دیکھا لعلہم مانا امید یہ رکھو کہ وہ بندے رشد و ہدایت پر رہیں گے. تو آپ پوری آیت کو دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ پوری آیت ہوئی 156 میں 186 میں آپ ترجمہ دیکھیے گا کبھی، لیکن ذرا صحیح سے ترجمہ دیکھیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ترجمہ دیکھا آپ نے. اور اذا من جب سأل میں نے پوچھے کاف میں نے آپ سے، عبادی میں نے میرے بندے، انی میں نے میرے متعلق، فإنی قریب، تو کہہ دینا میں قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والی کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا، فلیستجیبوا لی چاہیے کہ وہ میرے اوپر قبولیت کی امید کرے، ولیؤمنوا بی اور میرے اوپر یقین رکھے، لعلہم یرشدون اور یہ سب اس امید پر رکھے کہ ان کو رشد و ہدایت ملے. یہ آیت کریمہ کی تفصیل ہوئی. کتنا مزہ آ گیا الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو واسطہ رسالت سے، واسطہ نبوت سے ہمیشہ ٹھیک عطا فرمائے. آگے دیکھیں 187 یہ بڑی لمبی آیت ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل من حلال کیا گیا، لکم من تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے پاس جانا، یہ حلال کیا گیا. یہ آیت کریمہ کا پس منظر آپ کو ایک لفظ میں بتا دوں. پہلی شریعتوں میں جتنی پہلی شریعت مصطفیٰ سے پہلی جتنی شریعتیں گزری ان سب میں روزے پڑھے گا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی فرض کیے گئے، اگلوں پر بھی فرض تھے، تو اگلی بھی شریعت میں روزے. لیکن ان کی شریعت میں کیا تھا؟ افطاری کرنے کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور بیوی سے ملاقات کرنا، یہ 3 چیزیں بس عشاء تک کر لے سکتے، اس کے بعد نہیں کرنا. عشاء تک پر وہ تو عشاء تک نہیں کھایا نہیں پیا تو بس ہو گیا. اب پھر دوسرے ہی ایک دم بالکل ابھی 15 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا ہوتا ہے صرف 2 گھنٹے 22 گھنٹے کے رہتے تھے ہمیشہ. یہ سلسلہ عہد رسالت تک، ابتدائی اسلام تک رہا، یعنی شروع جب اسلام رہا تو یہ سلسلہ حضور کے زمانے تک تھا. بہت سارے صحابہ ایسے کام کر کے زراعت وغیرہ ظاہر کرتے تھے. وہ صحابہ جب آتے بڑی تھک جاتے تھے تو افطاری کرتے سو جاتے، نیند آ گئی تو کھا پی نہ سکتے. بہت سارے ایسے صحابہ بخاری شریف کی لمبی بہت ساری حدیثیں یاد ہیں. یہ تو کھانے پینے کی بات نہ کھا سکتے تھے. دوسرے دن تک جب گزارنا ہوتا پھر تو بالکل لہولہان ہو جاتے تھے، کچھ رات نہیں کر سکتے تھے، بڑی تھکان گر جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات پوچھی تو آپ علیہ السلام انتظار کر رہے، وحی کا انتظار کر رہے کہ کچھ تو اتار دے میرے غلاموں کے لیے، ایسا انتظار کر. خیر ایک یہ ہوا، اور ایک یہ ہوا کہ سب سے جلیل القدر صحابی حضرت عمر. ایک بڑی بات دھیان رکھے گا، بڑوں کی خطا پکڑنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا. کیونکہ بڑے لوگ یعنی دین کے بڑے لوگ، یہ بڑے پیسے والے بڑے لوگ دیندار، ہاں دین میں جو بڑے عزت دار ہوتے ہیں ان کی مطلب غلطی پکڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی. کیوں؟ بڑوں کی خطا بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی چھوٹوں کے واسطے. اب ہم کیسے بتا دو؟ کیا تھا؟ لمٹ تھا کھانے پینے اور جماع سے بس عشاء تک فائدہ حاصل کر سکتے، اس کے بعد نہیں. حضرت عمر سے اس عالم میں کھانے پینے کے بعد عشاء کے بعد اپنی بیوی سے جماع واقع ہو گیا. حالت سمجھیے روزہ ہی کی حالت ہے، عشاء کے بعد نہیں کھانا مطلب روزہ ہے. اب روزے کی حالت میں یہ ہو گیا. ان میں عمر فاروق دوسرے خلیفہ یہ بھی ہے. اب آپ دیکھیے بتائیے کیا آپ اگر روزے کی حالت میں کھا لیں تو کتنے بڑے بھی آپ ہیں میں اتنی نماز پڑھا اللہ ایک معاف کرتا کچھ نہیں معاف کرتا، آپ کو رکھنا پڑتا 60 روزہ کنٹینیو جان بوجھ کر. سزا نہیں تھی آپ کو، لیکن دیکھیے جو عمر فاروق ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ وفا ہیں لجاتے شدیدگی کے ساتھ ظاہری طور پر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں. اب اعتراف کر لیتے
سے یہ آیت اتری کہ لوگوں اب قیامت تک کے لوگوں کو دیکھا آپ نے غلطی ظاہری طور پر حضرت عمر سے ہوئی غلطی ہوئی ہے، اگر آپ جملے پہ غور کریں، حالانکہ میری ہمت نہیں کہ میں غلطی کا لفظ بولوں، مگر سمجھانے کے لیے خطا کا لفظ، بزرگوں کی خطا بھی پکڑنا بہت بڑی خطا ہے، بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی بہت بڑی خطا ہے، یہ ہم اولاد کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کو جواب دے دیتے ہیں کیا ہے تم کو ایسا کرانا ویسا کرنا ہے، ہاں تم کیا جانتا، تو پیدا میں کیا، اب تو آج جواب میرے کو دے رہا، بچے میں مار دیتا، اتنا شعور ملا میرے بات میں اگر غلطی کیا تو میرے کو اللہ دیتا، تو کہے تو یہ بول کر غلط ہو رہا، بڑوں کی غلطی نہیں پکڑنی چاہیے۔ ہاں خیر توجہ دیجیے، عمر فاروق اعتراف کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کچھ کو سناتے حضرت جبرائیل آتے ہیں، اے حبیب کچھ مت کہیے، اب ان کے صدقے میں قیامت تک کے لوگوں پر نوازش ہو رہی ہے، قیامت تک کے لوگوں پر اب نوازش ہو رہی ہے، غلطی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن دیکھو عطا کیسے ہو رہی ہے، عطا کیسے ہو رہی، فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کریمہ اتر گئی، ارشاد ہوتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے لوگو اس خطا میں دیکھ کتنی برکت ہے، دیکھ کیسی عطا ہے تمہارے لیے، اب اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا روزوں کی راتوں میں، راتوں میں پوری رات ہو گئی، دیکھا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو، یہ مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں، تو لباس کا مفہوم یہ ہے جس طرح لباس ان سے ٹچ ہوتا ایسے بھی تم اپنی بیویوں سے اور بیویاں تم سے ٹچ ہو سکتی، یہ تو کہنا ہے۔ آگے آپ دیکھیے کیوں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر خیانت کر لی ہے، حالانکہ تم لوگوں سے ہم لوگ نہیں ہیں، صحابہ جن کو فائز المرام رضی اللہ عنہم والے گارنٹیڈ مقبول صحابہ، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے اوپر خیانت کرے، بیوی سے مل لیے روزے کی حالت میں نا، لیکن فتاب علیکم، سب سے بیسٹ بندہ وہ ہے جو گناہ کر کے احساس گناہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے پھر ویسا گناہ نہ کرے، سب سے بیسٹ وہ بندہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خیانت تو کر لیے تھے لیکن تیری ندامت دیکھ کر کے تجھے ہی صرف نہیں، تیری اس ندامت کے صدقے میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں نے کھول دیے لگا فتاب علیکم، تو تم پر توجہ دیا اللہ پاک نے، وعفا عنکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، آگے دیکھیے فالآن باشروہن، تو اب آؤ اپنی بیویوں کے پاس، آؤ اپنی بیویوں سے جمع کرو، لیکن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لیکن تلاشنا وہ چیز جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، توجہ دیجیے گا، تلاشنا وہ چیز جو اللہ نے لکھا، مطلب بیویوں سے صرف انجوائے، بیویوں سے صرف خواہش کی تکمیل، بیویوں سے صرف اپنی زندگی کو بس اچھا بنانا، خوش رہنا، یہ بیویوں سے ملنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ نسلیں دینا یہ نیت میں ہونی چاہیے، تب جا کر کے جائز ہے۔ اللہ بولنے والا چاہے بولنے والی، یہ پیدا کرنے کی نیت سے تمہارے لیے حلال کی نہیں ہے، صرف خوشیاں حاصل کرنے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی لیے اسی سے آپ توجہ دیجیے، اسی آیت کے کریمہ سے نکاح متعہ جو شیعوں کے اہل تشیع کے نزدیک آج بھی ہے، اللہ پاک بچائے، کیا سمجھتے تھے دوسرے بارے میں، اللہ پاک نکاح متعہ اس کو کہتے ہیں کہ بس خوشی حاصل کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے لمیٹڈ وقت تک کے لیے نکاح کر لینا، معاذ اللہ، ہماری شریعت میں بالکل حرام، بالکل حرام، بالکل حرام۔ 5واں پارے میں بھی ایسا ہے، آیت کریمہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس آیت کریمہ سے بھی خبردار نکاح اتنا پوتر مطلب رشتہ ہے، اتنا پاک رشتہ ہے کہ ان دونوں جوڑے سے اللہ پاک نسلوں کے تبادل اور تناسل کا سلسلہ قائم کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح تو اللہ اللہ بول رہا ہے، تو تیری وجہ سے اور بھی نسلیں بڑھا کہ وہ بھی اللہ کا ہم چاہتے ہیں، تو نسلیں بڑھانے کے لیے تمہیں اجازت دی گئی ہے، خواہش کی تکمیل کے لیے صرف نہیں، جو ایسا کرتا اللہ پاک فرماتا ہے جسے رسول میں شریعت پاک میں ہے کہ جو شخص صرف خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرتا ہو وہ زندگی بھر تک زناکار ہوگا، زندگی بھر تک، اگر خواہش کی تکمیل کے لیے، لیکن اگر نیت میں اولاد اور تناسل اور تبادل نسلیں دینا اگر نیت میں ہو، اگرچہ اولاد
اس لیے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، آنے کی اجازت ضرور ہے مگر تلاشنا، ڈھونڈنا وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس جمع میں جو ہم نے اجازت دی ہے۔ آگے دیکھیے، اور وہ لوگ جو صحابہ بالکل یہ ہو گئے سراط والے، کھا پی، یہ تو خاص حضرت عمر کے حوالے سے امت پر احسان، اور اب وہ صحابہ جو کھا پی نہ سکے تھے، جیسے کبھی کبھی پوچھتے ہیں حضرت ساحل بجتا رہتا کھاتے کیا؟ ساحل بجتا رہتا کھاتے کیا؟ رات کا گپشپ کرتے، شاپنگ کرتے اور ساحل کے وقت نیند آ جاتی، سب پوچھتے۔ ایسے سب لوگوں کے بارے میں توجہ دیجیے گا۔ اللہ فرما رہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر میں۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ یہ آیت جب اتری ہے، جیسے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا نا، ایسے ہی ظاہری طور پر صحابہ کو سمجھ میں، یہ سفید دھاگا کالا دھاگا، یہ دونوں سفید اور کالا دھاگا ظاہر ہو جائے، یہ سفید اور کالا دھاگا صحابہ کرام لائے اور لانے کے بعد اپنے تکیہ کے نیچے رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ نیچے رکھنے کے بعد رات کو تلاش نہیں، ظاہر ہو رہا ہے کالا دھاگا اور سفید دھاگا، کون سا دھاگا دکھ رہا ہے؟ نبی پاک ہے ارے اللہ والے، آیت میں یہ مراد نہیں ہے، آیت میں یہ مراد نہیں ہے، آیت میں مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز جس طرح پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ بس لوگ آواز سے پہچانے جا سکیں، شکل سے نہ پہچانے، ایسی سفیدی نمودار نہیں ہونا، یہ ہے ایسی سفیدی نمودار۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں فجر میں آپ لوگ لائٹ بند کرتے ہیں، لائٹ بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لائٹ بند کرنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ شکل سے نہیں پہچان سکنا کہ آپ وہ ہے، آپ وہ ہے، اتنے اندھیرے ہونے چاہیے، اتنا اندھیرا ہو، اتنا فل بھی اندھیرا نہ ہو، فل بھی اندھیرا نہ ہو، بس آواز سے ہاں اچھا وہ ہے، کچھ نہ کچھ جلن سے ڈھنگ سے پہچانی جا سکے۔ تو یہی یہاں پر مراد ہے، اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ سفید دھاگا فجر کے مقابلے میں کالے دھاگا سے ظاہر نہ ہو، دونوں میں آپ فرق بیان کر سکیں، یہ سفید ہے یہ کالا ہے، فجر اتنا ہو کہ آپ بتا سکیں، دو دھاگا آپ رکھیے اور دور سے آپ نے ہاں یہ کالا ہے یہ سفید ہے، ایسا نہیں کہ الٹا کہتے ہیں، تو اتنے دیر تک کھاؤ۔ لیکن یہ تو اس وقت کی مطلب حساب سے ہے کہ وہاں گھڑی کا مسئلہ نہیں تھا، ٹائم ٹیبل کا ظاہری طور پر یہ سب مسئلے نہیں تھے۔ آج الحمدللہ احسانات ہیں تمام محسنین انسانی، مطلب محسنین امت، علماء مخلصین ربانیین کا، کہ انہوں نے ٹائم ٹیبل وغیرہ سب دے دیے ہیں۔ تو آج کے حساب سے آپ یہ سمجھیے جو ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو فجر تک آپ کو کھانا، فجر تک کی مراد بالکل لمٹ بتا دیے ہیں، ٹائم ٹیبل بتا دیے، اور لکھا رہتا ہے انتہائی فجر یہ ہے، انتہائی سحر یہ ہے، سب لکھا رہتا ہے، اور وہ جمہور علماء کے خود کی بنیاد پر لکھتے ہیں، کوئی اپنے سے نہیں لکھتا ہے، اس کو دھیان میں تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اب تو کارڈ وغیرہ بھی چھپتا ہے، اب سہولت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اب رات بھر کھانے کا حکم ہے، رات بھر کھانے کا حکم ہے۔ ایک زراعت کاٹنے والے صحابہ تیری تکلیف کو دیکھ کر رب العالمین کی رحمت لرز اٹھی ہے، اس لیے رحمت کائنات اب اجازت دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کی خطا کی، ہم گنہگاروں کی عطا کی۔ آگے دیکھیے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے جماع کی بات تک نہیں کرنا، بیویوں سے ملنا تک نہیں، اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کرنے والوں، چاہے وہ رمضان کا سنت اعتکاف ہو یا عام اعتکاف کی نیت سے ہو، تب اعتکاف کی حالت میں ہلو کیسے کٹ رہا ہے، ٹھیک کٹ رہا ہے، ارے ہمارا تو کٹ ہی نہیں رہا، وہ سب بولنا تک نہیں، کوئی ایسی بات نہیں بولنا بیوی سے جو بات شہوت کو بتا رہی ہو، خواہش کو بتا رہی ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کسی بھی زاویے سے، چونکہ اس زمانے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، موبائل کا زمانہ ہے، اس لیے ایسی بات ہرگز نہیں ہو، بولے تو جائز بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے بغیر کوئی مسئلہ سالو ہو ہی نہیں سکتا تو اتنی اجازت ہے، بس پھر آپ ارے کٹ ہی نہیں رہا وہ سب بات کریں، اسی وقت آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی جس سے شہوت ٹکے، خواہش ٹکے، ایسی بات کی تو بالکل چلا جاتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ لمٹ ہے اللہ کی جانب سے، فلا تقربوها، اس لمٹ سے آگے نہ بڑھنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ پاک اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں، تاکہ لوگ پرہیزگار بنے۔ دیکھا آپ نے، بات جماع کی ہو رہی ہے، توجہ دیجیے گا، بات جماع کی ہو رہی ہے، بات بیویوں سے ملنے کی ہو رہی ہے، مگر اللہ پاک نے اس میں بھی تقوی کی امید بتائی ہے۔ توجہ دے رہے، تقوی کی امید بتائی ہے۔ پوچھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب النکاح کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں،
परवरदिगार आलम हमें अगर हमारे औलाद देने में बरकतें हैं तो हम लेने को तैयार। इस अंदाज में कोई ऐसी चीज कभी भी ना बोलना ना सोचना इससे तकवा के खिलाफ हो। तो तकवा का मतलब हरगिज नहीं है कि आप जाकर के पत्ते खाएं। तकवा का मतलब हरगिज नहीं है कि आप जाकर जंगल में सोए रहें। तकवा ये है कि अल्लाह की बात को माने, अल्लाह के हुकूम को माने, अल्लाह की हदों को माने, अल्लाह ने जो लिमिट रखे उस लिमिट में रहे, उस दायरे में रहे। यही सबसे बड़ा तकवा है। अगर इस दायरे से हट जाएंगे तो तकवा नहीं। मोमिन फिर एक ऐसे ही जैसे सूखी लकड़ी की तरह है। उसका ईमान अगर सूखी लकड़ी की तरह है तो सिर्फ जलाने के काबिल होती है और उसमें हरियाली की कोई उम्मीद नहीं रहती है। अल्लाह ताला आपको हम सबको सही तसव्वुर के साथ जिंदा रखे और सही फिक्र के साथ हम सबको मौत अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्तक़बाल के साथ रखे, मौत की अता फरमाए, ईमान अक़ीदे पर मौत अता फरमाए। आज की खुसूसी दर्स को हबीब पाक के सबको जो कबूल फरमाए, रब शानी करीमी के मुताबिक हम सबको इसका अजर अता फरमाए। हम सबके वालिदैन को इज्जत और वक़ार की जिंदगी अता फरमाए। हम सब बच्चों को परवरदिगार आलम शफ़क़त और राहत का मरकज़ बनाए। जो भी औलाद है उनके लिए नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। जो बेजोड़ है उनको सालिह जोड़ा नसीब फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल